بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والے یقیناً ہدایت کے ستارے ہیں۔ لیکن ایسے افراد جنہوں نے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھی، حضور سے عداوت رکھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتے رہے، گستاخی کرتے رہے، دنیا میں بھی ان کا انجام ایسا برا اور ہولناک ہوا کہ اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں میں ایک بڑا نام ابو لہب کا ہے۔ ابو لہب کا چونکہ چہرہ دمکتا تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ ایسا شریر اور بدبخت آدمی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے، وہاں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا جملے اور نازیبا کلمات کہا کرتا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کو اس نے اپنا وتیرہ اور اپنی عادت بنایا ہوا تھا۔ چونکہ اس کے پاس مال بھی تھا، اس کے پاس اولاد بھی تھی اور قریش کے اندر اس کو ایک مقام و منصب بھی حاصل تھا، اس بنا پر اس کی سرکشی کے اندر اور اس کے ظلم کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ابو لہب اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے اور اس کی بیوی ام جمیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا، تکلیف دینا، گستاخی کرنا اپنا وتیرہ بنایا ہوا تھا۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بازار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ ابو لہب بدبخت یہ وہاں پر آیا اور آ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہنے لگا۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ تو صاف تھا لیکن بھینگی آنکھوں والا شخص تھا اور اس کے سر پہ 2 چوٹیاں تھیں اور وہ یہ کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، سیدنا ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے معلومات لی یہ کون بدبخت شخص ہے، تو کہا گیا کہ یہ ابو لہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے، یہ اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا، اہانت کرتا۔ اس کے اولاد میں سے عتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا تھا، گستاخی کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن بہت رنج ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم صلی علیہ کلبا من کلابک۔ ترجمہ، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب اپنے بیٹے کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں کافر نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو وہاں پر موجود لوگوں نے کہا، دیکھو اس علاقے کے اندر درندے بہت ہیں، لہٰذا احتیاط سے کام لینا اور اپنی حفاظت کرنا۔ ابو لہب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن چکا تھا، یعنی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ چنانچہ ابو لہب پریشان ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، یہاں درندوں کی کثرت ہے، میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ چنانچہ اس نے اہل قافلہ سے کہا کہ آپ لوگ یوں کریں کہ آپ کا جتنا بھی ساز و سامان ہے اسے ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے اور ایک جگہ پر جمع کرنے کے بعد میرے بیٹے کو سب سے اوپر لیٹا دیا جائے اور باقی قافلے کے افراد اس کے ارد گرد سو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رات کا وقت ہوا، ایک شیر نمودار ہوا اور وہ شیر چلتا چلتا لوگوں کے منہ کو سونگتا سونگتا بالآخر عتبہ تک آن پہنچا اور اس شیر نے عتبہ کے سر کو کچل دیا اور یوں اس کی زندگی کا خاتمہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ ابو لہب یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے رہا تھا اور یہ اپنی اوقات اور اپنے انجام کو بھول چکا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں، شان میں نازیبا کلمات کہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آخر کب تک؟ ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے۔ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والے، تکلیف دینے والے، بے ادبی کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مذمت فرمائی ہے۔ کلام مجید فقان حمید کے اندر مذمت بیان کی اور اس کی مذمت کے اندر پوری سورہ مبارک آئی ہے۔ اللہ کریم نے اس کی مذمت کو بھی بیان فرمایا اور اس کی بیوی کی مذمت کو بھی بیان فرمایا۔ سورہ لہب ترجمہ ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے
اسے اس کی مورسی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ وہ شعلوں والی آگ پہ جا پڑے گا، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے اور ہمارے حبیب کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے۔ ابو لہب آخر کار مر گیا۔ انجام یہی ہوتا ہے، مرنا ہی ہوتا ہے، موت ہی آتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی موت ایسی عبرتناک ہوتی ہے کہ دیکھنے والے حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ جنگ بدر سے کالے دانے کی بیماری اس کو لاحق ہوئی، جسے عربی کے اندر عدسہ کہا جاتا تھا۔ عرب لوگ اس بیماری سے بہت خوف زدہ ہوا کرتے تھے اور اس کو معتدی بیماری سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ اسی بیماری کا شکار ہوا، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی، اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی اور آخر کار یہ موت کا شکار ہوا۔ تفسیر البیان میں ہے کہ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، دھول مٹی اس کے اوپر آ گئی اور اس کی لاش سے ہر طرف تعفن و بدبو پھیل گئی۔ ابو لہب کو جب یہ کالے دانے کی بیماری ہوئی تو اس کی اولاد بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس کی اولاد سمجھ رہی تھی کہ یہ بیماری ہم کو بھی لگ جائے گی، ہم اگر اپنے باپ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی۔ ناظرین، جب یہ مر گیا تو ان کے قبیلے کا ایک افراد ان کے گھر پر آیا اور اس کی اولاد کو آ کر لعن طعن کرنے لگا کہ تم نے اپنے باپ کا کیا معاملہ بنایا ہوا ہے، وہ مر چکا ہے، تم نے اسے گھر پہ رکھا ہوا ہے، دیکھو تعفن پھیل رہا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، جینا دوبھر اور محال ہو رہا ہے، اپنے باپ کو دفنا تو دو۔ انہوں نے کہا ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں تمہاری معاونت کرتا ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اپنے باپ کو دفنا تو دو۔ چنانچہ غسل کے نام پر دور ہی سے ابو لہب کی گندی لاش پر پانی پھینکا گیا اور مزدوروں کو اجرت پر لے کر اس کی لاش کو اٹھوایا گیا اور قریب ایک دیوار کے ساتھ اسے کھڑا کر کے اس پر پتھر پھینکے گئے اور یوں اسے پتھروں کے نیچے دفنا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب، گستاخ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرنے والا اتنے برے انداز میں موت کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور نہ ہی اس کی اولاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا گستاخ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ایک ہی خاندان کے 2 افراد کی عبرتناک موت ہو چکی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہی نفرت رکھتی تھی اور یہ چغل خور عورت تھی۔ قرآن کریم نے اس کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض اس کے سینے میں اس قدر بھرا ہوا تھا کہ العلمان الحفیظ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے ناپاک ارادے سے ایک بہت بڑا پتھر لے کر مکہ شریف میں پھرنے لگی۔ مسجد حرام پہ آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہی تھے۔ اس نے صدیق اکبر کو دیکھا اور منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے غصے میں پیچ و تاب کھا کر بولی، تمہارے دوست نے میری اور میرے شوہر کی ہجو بیان کی ہے۔ ہجو کہتے ہیں اشعار کے اندر کسی کی مذمت کرنے کو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے محبوب، میرے رسول شاعر نہیں ہیں۔ بہرحال جمیل بہت بڑا پتھر لیے غصے میں پیچ و تاب کھا رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی پھرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مطلوب تھی۔ مالک کریم نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی اور جمیل کو گویا کہ اندھا کر دیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ آپ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز میں قرات قرآن کر رہے تھے۔ خالق کائنات نے اس واقعے کو کس انداز میں ارشاد فرمایا؟ ترجمہ: اے محبوب، تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ جمیل وہ بدبخت عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبی کا عار دلاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، اس طرح کہ اسی کی لکڑیوں کے گٹھے کی رسی اسی کی گردن کا پھندا بن گئی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں تکلیف دیتی تھی کہ یہ کانٹوں کا گٹھا اپنے سر پر لاد کر لاتی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو اور صحابہ اکرام کو بھی تکلیف ہو، یعنی خود ہی یہ سارا کام کرتی تھی، کانٹے لے کر آتی تھی، بچھاتی تھی،
یعنی یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ جہنم میں جانے کے لیے اپنے راستے مزید آسانی کرتی جا رہی تھی۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ یہ کانٹے اٹھا کر لا رہی تھی کہ کہیں راستے میں تھک کر بیٹھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے وہ گٹھا کھینچا اور اس کی رسی سے اس کے گلے میں پھندا لگا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی یہ بدبخت عورت بھی اپنے انجام بد کو پہنچی۔ عتبہ کی ماں ابو لہب کی بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے پتھر لے کر چلنے والی بدبخت عورت، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان سے محبت اور ان کے ساتھ وارفتگی جنہوں نے اپنائی، آج وہ آسمان ہدایت کے درخشاں چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، توہین اور اہانت کو اپنا وتیرہ بنایا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے نام مٹ چکے ہیں، نشان غائب ہو چکے ہیں۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور قیامت کا عذاب تو شدید بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں، بے ادبی والا جملہ نہ بولیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کریں، ادب کے ساتھ کریں، احترام کے ساتھ کریں، بیڑا پار ہوگا۔ صدیق اکبر نے ادب کیا، فاروق اعظم نے ادب کیا، عثمان غنی نے ادب کیا، مولا علی نے ادب کیا، یہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ اور جنہوں نے بے ادبی کی، ابو جہل نے بے ادبی کی، ابو لہب نے بے ادبی کی، عتبہ نے بے ادبی کی، ام جمیل نے بے ادبی کی، اور جن افراد نے بے ادبی کی اور گستاخی کا معاملہ حضور کے ساتھ کیا، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام جمیل میرے آس پاس سے کئی مرتبہ گزری، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میرے اور اس کے درمیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔